से देखते हैं, उनसे इस पर बात करते हैं। मियां जावेद लतीफ साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त। मियां जावेद लतीफ साहब, आपसे बात होती रहती थी, आप नाम भी लेते रहते थे जनरल फैज हमीद का। फौज जो है वो कोर्ट मार्शल करता है, सजा आज जो है वो सुना दी गई है। इस को किस तरह से जो है वो देखते हैं? क्या आपको लगता है कोई नजीर कायम हो गई है पाकिस्तान में? देख, सजा पे मियां साहब, किसी आपको मेरी के आवाज आ रही है? तकलीफ पे खुश तो नहीं होना चाहिए, ना मैं इस तरह खुश हूँ। भले मैं तासीर, जी मुझे आ रही है। मैं मगर ये अच्छा, जी जी, आप बात जरूर कीजिए। मैं कहूँगा कि मैं तो क्योंकि जाती तौर पे भी मुतासर हूँ, मगर इसके बावजूद भी मैं ये कहूँगा कि किसी हाल में भी रियासत ना कोई अदारा कर सकता है। और बड़ा अच्छा हुआ, चले कहीं से तो आगाज हुआ, मगर ये नाकाफी है। नाकाफी मैं इसलिए ये बात कह रहा हूं कि भाई आप पिक एंड चूज जस्टिस में भी करेंगे, जहां से भी आप शुरू करने लगे हैं, तो वो लोगों के दिलों को किसी तौर पर भी मुतमिन नहीं कर सकेगा वो जस्टिस पिक एंड चूज वाला, बल्कि मशकूक करेगा और चीजों को भी। क्योंकि मैं समझता हूं और पाकिस्तानी कौम समझती है कि फैज हमीद जो हैं वो अकेले नहीं थे। वो अदलिया को भी चला रहे थे, वो दीगर अदारों को भी चला रहे थे, वो जुल्म का बाजार भी गर्म रखे हुए थे, अवाम पे, सियासतदानों पे एक की हुकूमत चला रहे थे। ये सारा कुछ एक बंदा नहीं कर सकता। उसकी वजह यह है कि इमरान खान खुद ये कहा करते थे कि मैंने कोई बिल पास भी करवाना होता था, तादाद पूरी करनी होती थी असेंबली की, तो वो भी मैं एजेंसियों से कहता था। उनकी मुराद फैज हमीद थे। तो भाई आप मुझे ये बताएं कि जिन लोगों ने ये सारा एक प्रोग्राम बनाया हुआ था, अगले लोग तो कहते थे, आप भी सुनते थे कि अगले 15-20 साल का उन्होंने जो मंसूबा बनाया हुआ था, उसमें साकिब निसार हो या बदयाल साहब तक हो, उसके दरमियान में अजमत सईद हो या खोसा साहब हो, या इसी तरह कमर जवेद बाजवा हो, या मैं तो कहूंगा राहील शरीफ भी हो। क्योंकि 2014 का धरना और 2017 का फैसला अदलिया से लेना, कभी इमरान खान के लिए सादक और अमीन का सर्टिफिकेट, और कभी नवाज शरीफ को था याद रहा। और पनामा क्या था, सारी दुनिया को पता है कि उस पनामा में कहीं जिक्र नहीं था इस अफसाने का जिस पे नवाज शरीफ को सजा दे दी गई। और ये सारा का सारा फैज हमीद साहब के इर्द गिर्द जितना लोग थे, जो मैंने नाम लिए भी हैं, ये सारे के सारे शामिल थे। और आज अगर सिर्फ आपने एक हाउसिंग सोसाइटी के हवाले से सजा दी है, तो फिर, या सजा मिली है उनको, तो फिर मैं ये कहूंगा कि जीएचक्यू पर हमला करना ये कल्ला इमरान खान नहीं कर सकता, ये उसकी अकेले की मनसूबाबंदी नहीं हो सकती। जो जेन साजी की जा रही मियां थी साहब, जो आपने बात पिछले कई, की, मियां साहब जो आपने बात की, ये कुछ आपके और कॉलीग्स ने भी की बात, लेकिन क्या आप नहीं समझते, आपका कहना है ये नाकाफी है, लेकिन क्या ये आगाज नहीं है? हाँ, ये बात रहमान आप ठीक कहते हैं कि चलें, मैंने तो शुरू में कहा कि कहीं से आगाज तो होगा। ये आगाज बहुत अच्छा है, इसलिए बहुत अच्छा है। ये नहीं मैं कह रहा कि फैज हमीद को सजा मिली है तो बहुत अच्छा है, इसलिए अच्छा है कि चलें कम से कम आइन कानून की बालादस्ती का हम एक किरण तो हमें नजर आई। हमें ये तो कम से कम एहसास होना शुरू हुआ कि जितना मर्जी कोई ताकतवर होगा, जी वो कभी कटहरे में लाया जा सकता है। और कभी कोई तस्वर कर सकता था कि जनरल फैज हमीद, और कभी इससे पहले फैज हमीद साहब से भी पहले जितने भी इस ओहदे पे रहे, या जिन जिन लोगों ने सियासी मुदाखलत की या हुकूमतें बनाई या गिराई, इतना खुलेआम कोई नहीं करता था जितना फैज हमीद ने खुलेआम और डंके की चोट पे सारी खिलाफवर्जियां की। वो जस्टिस शौकत सिद्दीकी के घर पहुंच गए,
وہ صادق، اور دیکھیں آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں، پوری دنیا کہتی ہے، ہمارا مذہب یہ کہتا ہے کہ صادق اور امین انبیاء اکرام کے علاوہ کسی کی صفات نہیں ہے، کوئی بھی نہیں ہو سکتا۔ انسان جو ہے، انسان غلطی کا پتلا جی ہے، تو آپ ایک ایسے کردار والے بندے کو بھی صادق اور امین کا سرٹیفکیٹ سپریم کورٹ سے دلوا سکتے ہیں۔ یہ فیض حمید کا ہی کمال تھا، کسی اور کا کمال نہیں ہو سکتا، اس سے پہلے بھی نہیں کر سکے لوگ۔ تو میں اچھا یہ کہوں گا کہ چلے آغاز ٹھیک اچھا ہے، مگر آپ کو جانا پڑے گا اچھا ثاقب نثار، آپ کو جانا اچھا پڑے گا لیکن فیض حمید اچھا کے اچھا باقی لوگوں کی طرف۔ لیکن میاں جاوید لطیف صاحب، آپ کو لگتا ہے اس فیصلے کا جو سول ملٹری ریلیشنز ہیں پاکستان میں، جو ان کی تاریخ ہے، یا جو سویلین سپرمیسی کی بات کی جاتی ہے، اس پر کوئی فرق پڑے گا؟ دیکھیں بندہ امید پہ قائم ہے، دنیا امید پہ قائم ہے، یہ ایک آغاز تو اچھا ہے، اور اس سے احساس تو ہوا ہے کہ سویلین بالادستی کے لیے ایک اچھا قدم ہے۔ دیکھیں نا، آپ اس سے پہلے کیا جانتے نہیں ہیں کہ کتنی مداخلت یا کب کب مداخلت ہوئی، مگر کسی کی ہمت تھی کہ کوئی یہ بات کرتا؟ ہم نے جنرل مشرف کے حوالے سے صرف ٹرائل کا ہی کہا تھا، اور ہمارے ساتھ جو کچھ پھر ہوا تھا 2017 میں آپ نے دیکھ لیا، بلکہ 2014 سے ہی سلسلہ شروع ہو گیا تھا، اور پھر 3 سال کی جو حکومت تھی لولی لنگڑی، اس میں ڈیولپمنٹ ہم تھوڑی بہت کر سکے، مگر باقی روز ہاں جن چیزوں کا سامنا رہتا تھا فیض حمید صاحب جیسی شخصیات کا، وہ آپ کے سامنے ہے۔ اچھا، لیکن آپ کو لگتا ہے آنے والے دنوں میں حالات بدلیں گے اس حوالے سے، دیکھیں جس حوالے سے آپ بات کر رہے ہیں؟ آنے والے دنوں میں ایک امید پیدا ہوئی ہے کہ، اور دیکھیں یہ کیوں میں امید رکھ رہا ہوں، گڈ فیتھ، میں ایک جی مثبت سوچ ہاں ذہن میں رکھتے ہوئے، ایک اچھی ریاست کے لیے ہوپ رکھتے ہوئے، کیوں کہ دیکھیں اگر تو آپ نے صرف جسٹس کیا یہ کہ یہ شخص فیض حمید ان کاموں میں ملوث تھے، لہذا ہم نے ان کو سزا دے دی، تو اگر آپ نے جو ان کے ساتھ تھے ان کو چھوڑ دیا، تو پھر اس جسٹس کے حوالے سے بھی اسی طرح لوگ دیکھیں گے، اس نظر سے دیکھیں گے جس طرح 9 مئی کے واقعات ہوئے، مگر جنہوں اچھا نے پریس کانفرنس کی ان کو الگ کر دیا، اور دوسرے جو ہے وہ سزا تو پھر اچھا جی میاں صاحب، آپ کو آواز آ رہی ہے؟ کوشش کرتے ہیں میاں جاوید لطیف صاحب سے پھر سے رابطہ ہو، وہ پھر سے بات کرے۔ بہرحال سابق ڈی جی آئی ایس آئی فیض حمید کو جو 14 سال قید بامشقت کی سزا دی گئی ہے، آج پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ جو آئی ایس پی آر ہے، ان کی طرف سے ایک سٹیٹمنٹ جو ہے وہ آئی، جس میں فیلڈ جنرل کورٹ مارشل نے فیض حمید کو اس 14 سال کی جو سزا ہے اس کی اناؤنسمنٹ جو ہے وہ کی گئی، اور جنرل فیض حمید کے خلاف پاکستان آرمی ایکٹ کے تحت جو ہے وہ یہ سارا پروسیس جو ہے وہ شروع کیا گیا تھا۔ پاکستان میں یہ بہت ہی غیر معمولی فیصلہ ہے، کیونکہ جنرل فیض حمید کا جو رینک اینڈ فائل تھا وہ کوئی معمولی نہیں تھا، اور فوج کے اندر جو سب سے طاقتور عہدے سمجھے جاتے ہیں وہ ان عہدوں پر فائز رہے، ڈی جی آئی ایس آئی رہے، اس کے علاوہ وہ ان لوگوں میں بھی شامل تھے جن کے نام جو ہے وہ بھیجوائے گئے آرمی چیف کے انتخاب کے لیے۔ بہرحال میاں جاوید لطیف صاحب سے پھر سے رابطہ ہو گیا۔ میاں صاحب، آپ کی جو بات تھی وہ پاکستان تحریک انصاف سے متعلق بھی آپ بات کر رہے تھے، لیکن اس وقت ایک بڑی بحث ہے کہ اس فیصلے کے اثرات تحریک انصاف پر کیا ہوں گے، اور پھر یہ بھی سوال کہ تحریک انصاف کے ساتھ ہونا کیا ہے، کیونکہ بہت سارے معاملات ہیں جن پر ابھی اس وقت جو ہے وہ بحث چل رہی ہے۔ آپ کے خیال میں تحریک انصاف کو سیاست سے مائنس ہونا چاہیے؟ دیکھیں کسی بھی سیاسی جماعت کو مائنس نہیں کیا جانا چاہیے، میرا تو ڈے ون سے یہ موقف رہا اور یہی رہے گا، مگر سیاست میں یا سیاست کا لبادہ اوڑھ کے
آپ 9 مئی 10 مئی کریں یا 26 نومبر کر دیں یا منصوبہ بندی کریں ایک ادارے کو کمزور کرنے کی، منصوبہ بندی کریں بغاوت کی، منصوبہ بندی کریں. کبھی پاکستان کی ہسٹری میں نہیں، دنیا میں کبھی ایسا ہوا ہے کہ کوئی آرمی چیف کسی ادارے کا یا کسی ادارے کا ہیڈ لگنا ہو تو اپوزیشن جو ہے وہ کہے کہ پہلے مجھ سے پوچھو، کہیں قانون ہے یا پاکستان کا قانون یہ اجازت دیتا ہے؟ اور آپ کی مرضی سے اگر وہ آرمی چیف نہیں لگتا یا جس کی خواہش کرتے ہیں آپ کہ اس کو نہیں لگنا چاہیے، آپ طاقت کے بل بوتے پہ اس کو بلڈوز کرنے کی کوشش کریں. نہیں ایسا ہوا، مگر آپ نے یہ بھی دیکھا پاکستان کے اندر. اور مجھے تو رحمان اظہر صاحب تکلیف یہ ہے کہ بھائی آپ نے 2 سال اس کیس کو لٹکایا کیوں؟ مجھے تو اس بات پہ حیرانگی ہے، جب لوگ یہ بات کرتے تھے کہ ابھی بھی ایک ونڈو کھلی ہے، اور آج بھی اگر کوئی یہ بات کرے کہ ابھی ونڈو کھلی ہے تو پھر مجھے ماتم کرنا ہے کہ جی پاکستان کے اندر اگر آپ یہ ونڈو کھلی رکھیں گے کہ طاقت کے بل بوتے پہ کوئی ادارے کا ہیڈ لگا دے، طاقت کے بل بوتے پہ کوئی ہیڈ کو گرا دے، تو پھر پاکستان کا اللہ حافظ ہے. پھر آپ یہ نہیں کر سکتے بالکل ٹھیک. کہ ایک طرف دنیا میں رائٹ. آپ کو پذیرائی مل رہی ہو، دنیا میں آپ پہ اعتماد بڑھ رہا ہو، عرب ممالک خاص طور پہ دفاعی معاہدے آپ سے کر رہے ہو، دنیا آپ کی طرف دیکھ رہی ہو، اور اسی ادارے کے ہیڈ کے متعلق آپ سازش کرتے رہیں یا منصوبہ بندی بناتے رہیں اور آپ کو کوئی پوچھنے والا نہ ہو. ٹھیک. رائٹ.